بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المضاربہ میں تھی اور ہے۔ آج کے درس میں ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر عامل کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ کیش میں خریدے، یعنی اس کی رقم اسی وقت ادا کر دے، ادھار پہ نہ خریدے، ذمہ کے طور پر نہ خریدے، مگر یہ کہ مالک المال عامل کو کہے کہ ہاں ادھار پہ بھی تم خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو، یا تو معاملے مضاربہ کے وقت ہی یہ بات کہہ دے، یا یہ ہے کہ نہیں عامل خرید کر آیا ادھار پہ، اب اس سے اجازت لے لے تو بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر عامل کوئی چیز خریدتا ہے تو اب اس میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی خریدار کی۔ جو ادھار پہ خریدتا ہے، اپنے لیے خریدتا ہے تو اس کی قیمت خود ادا کرے گا، مالک کے لیے خریدتا ہے تو مالک سے اجازت لینی پڑے گی، لیکن اگر اس نے کسی قسم کی کوئی نیت نہیں کی، نہ اپنی نہ مالک کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں ظاہراً ہم کہیں گے کہ بھائی تمہیں بائع کے جو ہے کیا ہے حق سے خود کو آزاد کرانا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عامل مالک کے معین کردہ امور میں سے کسی ایک میں تجاوز کرے، زمان میں تجاوز کرے، مثلا مالک نے کہا تھا ہفتے میں 4 دن معاملہ کرنا ہے، اس نے 5 دن کر دیا، مکان میں تجاوز کرے، مالک نے کہا تھا کراچی میں معاملہ کرنا ہے، اس نے کوئٹہ میں معاملہ کیا، تو یہ شخص ضامن ہوگا۔ اگر مال تلف ہو گیا آنے جانے میں کچھ تو یہ ضامن ہے، لیکن اگر فائدہ حاصل ہوا ہے، اگرچہ اس نے زمان و مکان میں تبدیلی کی ہے، تو بھی فائدے میں یہ حصے دار ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مضاربہ رائج الوقت جو پیسے ہیں، اس زمان میں درہم دینار تھے، اس میں تو 100% اجماعاً جائز ہے، اور اجماع کے علاوہ اور کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب جب اجماع دراہم اور دنانیر پر آ گیا خوب، تو پھر ہم کہیں گے کیا سامان میں بھی معاملہ کر سکتا ہے؟ 2 بوریاں گندم کی اٹھاؤ جا کے کاروبار کرو، تو یہ عروض ہے۔ یا فلوس فلسن کی جمع ہے، فلوس بھی پیسوں کو کہتے ہیں، لیکن وہ پیسے جو سونے اور چاندی کے نہ ہوں تو ان میں کہتے ہیں کہ مشکل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عامل صاحب نے جب وہ کام پورا کیا، کاروبار پورا کر دیا، اب اس کے بعد کیا اس کو اجرت ملے گی؟ فرماتے ہیں اجرت نہیں ملے گی، اس کے ساتھ جو طے ہوا تھا کہ ہم نفع میں سے اتنا حصہ آپ کو دیں گے وہی ملے گا۔ اچھا، اگر عامل کے ہاتھ میں وہ مال ضائع ہو گیا جو اسے کاروبار کے لیے دیا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ عامل جو ہے وہ ضامن نہیں ہے، اس لیے کہ عامل امین ہے، تعدی اگر تفرید کی ہے تو پھر وہ شخص ضامن رہے گا، البتہ عقد اپنی جگہ پر باقی رہے گا، تعدی تفرید کی صورت میں عقد باطل نہیں ہوگا۔ خوب، اگر مالک 2-4 دن کے بعد یا اس عمل کے بیچ میں کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے کہ معاملہ فسخ کر دیا، تو فرماتے ہیں یہاں پر عامل کو اجرت المثل دی جائے گی۔ اس وقت تک عام لوگ اگر مزدوری کے لیے آتے تو وہ کتنی مزدوری لیتے ہیں، یہ اجرت المثل اس صورت میں دیں گے جب اس معاملے میں کوئی فائدہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن اگر فائدہ ثاہر ہوا ہے تو پھر اسی فائدے کا اس کو حصہ دیں گے اور کہیں گے اللہ حافظ۔ اچھا، اب اجرت والی بات پہ شہید ثانی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اجرت کس چیز کی؟ جب یہ معاملہ کر رہا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ معاملہ جائز ہے، عقد جائز ہے۔ عقد جائز کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مالک اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، تو اس نے خود اقدام کیا ہے ایسے کچے معاملے پر، تو اس کو اجرت المثل نہیں دی جائے گی۔ فائدہ اگر ظاہر ہوا ہے تو اس فائدے میں حصہ ملے گا، وَإِلَّا فَلَا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ بعین المال، فرماتے ہیں کہ عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خریدے عین مال یعنی کیش میں، لا بذمت،
ذمے میں خریداری نہیں کر سکتا، یعنی ادھار پہ خریداری نہیں کر سکتا ہو الا مع الاذن فی ذمت، مگر یہ کہ مالک نے اس کو اذن دی ہو، اذن یعنی اس خریداری سے پہلے ہی اسے کہہ دیا ہو کہ ذمے میں خرید کر سکتے ہو، یا ولو بالاجازت، یا اگرچہ خریداری کے بعد یہ اجازت لے لے تو بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ اشْتَرَى فِيهَا، اگر عامل خریدتا ہے ذمے میں بدون ہی کی ضمیر علی البدل پلٹا ہے، اذن کے بھی بغیر، اجازت کے بھی بغیر، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَالِكَ لَفْظًا وَلَا نِيَّةً، اور مالک کو خریداری کے وقت یذکر بے معنی ذہن میں بھی نہیں لاتا، زبانی طور پر بھی نہیں کہتا کہ میں فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، وقع لہو، تو یہ عقد واقع ہوگا یا یہ خریداری واقع ہوگی لہو اس عامل کے لیے ہو، وَلَوْ ذَكَرَهُ لَفْظًا، اور اگر مالک کا یہ نام لیتا ہے فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، فَهُوَ فضولیٌ، تو پھر یہ خریداری فضولی ہے، یعنی یتوقف علی اجازت المالک، وَنِيَّةً خَاصَّةً، لیکن اگر لفظاً ذکر نہیں کرتا مالک کو، صرف نیت میں اس کو ذہن میں رکھتا ہے، تو یقع للعامل، یہ خریداری عامل کے لیے واقع ہوگی ظاہر میں، وہ موقوفاً باطناً، لیکن باطن میں اور حقیقت میں یہ خریداری متوقف ہوگی کس پر؟ اجازت مالک پر۔ تو کیا کریں ابھی؟ برحال فیجب التخلص من حق البائع، بھائی جس نے یہ چیز بیچی ہے، جس سے عامل نے خریدی ہے، اس بیچارے کو تو اپنا حق ادا کر دو۔ وَلَوْ تَجَاوَزَ مَا حُدَّ یا مَا حَدَّ لَهُ الْمَالِكُ، تجاوز کا فاعل عامل ہے، اگر عامل تجاوز کرے ما ان امور سے جو مالک نے اس کے لیے معین کیے تھے، مثلا زمان، مکان، صنف، کہ تمہیں اس قسم کا کاروبار کرنا ہے، آم کا کاروبار کرنا ہے، انگور کا کرنا ہے، ضمن، تو عامل ضامن ہوگا، وَرِبْحُ عَلَى الشَّرْطِ، ضمانت بھی ہوگی اور جو فائدہ ہوا ہے وہ بھی اسی شرط کے مطابق ہوگا، یعنی اگر آدھے آدھے کا تھا تو آدھا آدھا، اگر جو ہے کہ 1 ثلث کا تھا تو 1 ثلث عامل اٹھائے گا، 2 ثلث مالک، جیسا وہ شرط ہوئی تھی اس کے مطابق چلے گا، کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی۔ اما لو تجاوز بالعین والمثل والنقد، لیکن اگر عامل تجاوز کرتا ہے عین کے لحاظ سے، یعنی کیا؟ مالک نے کہا تھا انگور خریدنا، اس نے کھجور خریدی، والمثل، مالک نے کہا تھا کہ تم جو ہے کیا ہے جناب معاملہ بالمثل کرنا، مثلا 500 والی چیز 500 میں ہی خریدنا، کو اس نے 800 میں خریدی، تو ثمن المثل میں تجاوز کر دیا۔ والنقد، مالک نے کہا تھا کہ بھائی کیش میں معاملہ کرنا ہے، اس نے ادھار پہ کر دیا، وقف علی الاجازت، تو یہ معاملہ متوقف ہوگا اجازت پر ہو، فإن لم یجز بطل، اگر وہ مالک اجازت نہیں دے گا تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ، بتحقیق جائز ہے مضاربہ دراہم اور دنانیر کے ساتھ اجماعاً، اس پر تو ہماری دلیل جو ہے کیا ہے جناب اجماع ہے۔ وَلَيْسَ سَمَّةَ، جناب اس دراہم اور دنانیر کے معاملے پر کوئی علت نہیں ہے جو ہمیں مطمئن کرے غیرہ سوائے اجماع کے، یعنی اجماع نے ہی آ کے ہمیں مطمئن کیا ہے کہ دراہم و دنانیر کا معاملہ ٹھیک ہے۔ فلا تصح بالعروض، پس جب دراہم دنانیر کے لیے اجماع آ گیا تو عروض یعنی سامان کے لیے مالک کہے کہ یہ میرا سامان لے جاؤ، اس کے ذریعے تم کاروبار کرو، وللفلوس، یا عام سکے لے جائے جو سونے چاندی کے نہ ہوں، مثلا پیتل کے ہوں یا جو ہے کیا ہے جناب سلور وغیرہ کے ہوں، ولدین، یا کہے کہ فلاں کی طرف میرا قرض ہے، اسے لے کے جا کے کاروبار کرو، وغیرہ، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیزیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا فرق بین المعین والمشاع، کوئی فرق نہیں ہے کہ جو دینار دے رہا ہے مالک وہ معین ہو کہ بھائی یہ 100 دینار لے لو، 100 درہم لے لو، والمشاع، یا بھائی یہ میرے پیسے پڑے ہیں ان میں سے جو ہے کہ تم 100 لے لو، تو 100 تو فی الحال ان میں مشاع ہے۔ وَتَلْزَمُ الْحِصَّةُ بِشَرْطٍ، اور لازمی ہے عامل کو حصہ دینا بشرط، جب شرط کی گئی ہے کہ تمہیں اتنی چیز ملے گی،
دون العجرت، اس کو اجرت نہیں دی جائے گی، لأنہا اس لیے کہ مضاربہ معاملۃ صحیحۃ، یہ معاملہ صحیحہ ہے، فیلزم مقتضاہا، تو پھر ضروری ہے کہ اس مضاربہ کے تقاضا کے مطابق جو ہے کیا ہے جناب عمل کریں۔ وہو یہ مقتضا کیا ہے؟ ما شرط للعامل من الحصۃ، جو عامل کے لیے حصہ جناب معین کیا گیا تھا وہی اسے ملے گا۔ وفی قول نادر، ایک نادر قول کے مطابق ان لازم اجرت المثل، بھائی وہ چیز جو ضروری ہے کہ ہم عامل کو دیں وہ اجرت المثل ہے، یعنی اس جیسے کام کے لیے کتنی مزدوری دی جاتی ہے وہ دیں گے۔ وَأَنَّ الْمُعَامَلَةَ فَاسِدَةٌ، اور یہ قول نادر کہتا ہے کہ مضاربہ فاسد ہے، بھائی کیوں؟ لجہالت العوض، اس لیے کہ معاملے میں عوض اور معوض معین ہونا چاہیے، یہاں پر معوض تو معین ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، عوض جو ہے مجہول ہے۔ وَنُصُوصُ الصَّحِيحَةُ عَلَى صِحَتِهَا، لیکن قول نادر کو ہم کہیں گے صحیح نصوص دلالت کرتے ہیں کہ مضاربہ صحیح ہے، بل اجماع المسلمین، بلکہ مسلمانوں کا اجماع یدفعہ، اس قول نادر کو جو ہے کیا ہے دور کر دیتا ہے، یا عام زبان کے دور بھگا دیتا ہے، تو نتیجے میں قول نادر کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ والعامل امین، عامل صاحب امین ہے، لا یضمن، وہ ضامن نہیں ہوگا، الا بتعد او تفریط، مگر یہ کہ وہ تجاوز کرے یا وہ اس میں کوتاہی کرے۔ ومعہما، اور تعدی اور تفریط کی صورت میں یبقى العقد، عقد باطل نہیں ہوگا، عقد اپنی جگہ پر باقی ہوگا، وہ یستحق، اور عامل جو ہے مستحق ہوگا ما، اسی حصے کا شرط لہو جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے۔ وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالَ، اگرچہ تعدی اور تفریط والی صورت میں یہ مال کا ضامن ہوگا۔ وَلَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ، اگر مالک معاملہ توڑ دے، فَلِلْعَامِلِ اُجْرَتُ مِثْلِهِ، تو عامل کو اجرت مثل ملے گی، مثل ہی کی ضمیر جائے گی عامل کی طرف۔ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت تک جو اس جیسا بندہ آتا تو کتنی مزدوری لیتا۔ الذی، کون سا وقت؟ وہ وقت فسخ فیہ، یا فسخ المالک فیہ، جس میں مالک نے معاملے کو فسخ کیا ہے۔ ان لم یکن ظہر ربح، اگر کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا ہے، وإلا، لیکن اگر فائدہ ظاہر ہوا ہے، فلہ حصتہ، تو پھر عامل کو اپنا حصہ ملے گا، من ربح، ربح میں سے۔ وربما اشکل الحکم، فرماتی ہے اجرت المثل والا حکم جو ہے یہ مشکل ہے، کیوں؟ اللہ تقدیر عدم ربح، جب فائدہ نہیں ہوگا تو اجرت المثل کس چیز کی؟ بأن مقتضى العقد، بھائی اس عقد مضاربہ کی تقاضا یہ ہے استحقاق الحصہ، کہ یہ شخص حصے کا جو حقدار بن جائے، ان حصلت، اگر حصہ حاصل ہوا ہے، لا غیرہا، حصے کے علاوہ اور کچھ بھی سے نہیں ملے گا۔ وتسلط المالک علی الفسخ، اور مالک کا مسلط ہونا عقد کے ختم کرنے پر، من مقتضیاتها، یہ مضاربہ کے مقتضیات میں سے ہے۔ فالعامل قادم علی ذالک، تو عامل نے خود قدم اٹھایا ہے علی ذالک، کہ کچا معاملہ ہے، جب مالک چاہے گا تو توڑے گا۔ فلا شیء لہ، تو نتیجے میں اس عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوا معین، سوا اس کے جو معین کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں مختصر سا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی عامل کو ادھار پہ کوئی چیز نہیں خریدنی ہے، اگر ادھار پہ خریدنا چاہتا ہے تو اذن یا اجازت لے لے گا، اور اگر عامل کوئی چیز خریدتا ہے اور اس میں معین نہیں کرتا کہ اپنے لیے یہ مالک کے لیے، تو وہ عامل کے لیے ہوگی، اور اگر معین کرتے عامل کو لفظاً تو وہ معاملہ فضولی ہوگا، اور اگر نیتاً عامل مالک کو معین کرتا ہے تو ظاہر میں یہ معاملہ جو ہے جناب وہ عامل کے لیے ہے، باطن میں یہ متوقف ہوگا اجازت پر، ہر حال میں برحال بائع کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر تعدی یا تفریط عامل کرے گا تو وہ ضامن ہے، ورنہ ضامن نہیں۔ پھر آخری مسئلہ کہ اگر مالک عقد کو فسخ کرے تو ایک قول کے مطابق اجرت المثل دے گا عامل کو اگر فائدہ ظاہر نہیں ہوا، اور اگر فائدہ ظاہر ہوا ہے تو فائدے میں جو حصہ طے شدہ تھا وہ دے گا۔ لیکن قول قیل کہتا ہے کہ بھئی کس چیز کا جو ہے اجرت المثل،
اس کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ کچا ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو نتیجے میں اگر فائدہ ہوگا تو اس کو ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔